آیت نمبر 28 سورہ احزاب پارہ نمبر 21۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ سن 4 ہجری میں قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کیا اور اس سے بھی کافی مال غنیمت حاصل ہوا۔ پھر بنو قریظہ کے ساتھ جب معرکہ ہوا تو اس سے بھی ٹھیک ٹھاک مال غنیمت حاصل ہوا، اور پھر رفتہ رفتہ مسلمانوں کے پاس مختلف اطراف سے مال آنا شروع ہوا، تو ہر گھر کے حالات بڑے آسودہ، بڑے اچھے ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں ہر گھر میں تقریباً خوشحالی آ گئی، اور ان حالات کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے دیکھا کہ ہر گھر میں بڑی خوشحالی ہے، ہر اعتبار سے، کھانے پینے پہننے ہر اعتبار سے، اور ازواج مطہرات کا وہی نان نفقہ تھا جو معمول کے مطابق پہلے چلا آ رہا تھا، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، تو پھر ازواج مطہرات نے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے نان نفقہ اور جو خرچہ ہے اس میں اضافہ کیا جائے، اور ہمیں بھی زیادہ دیا جائے تاکہ ہم بھی آسانی والی زندگی گزاریں۔ اب یہ مطالبہ کو شرعاً ناجائز بھی نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ دنیا سے انتہائی نفرت رکھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس مطالبے کو ناپسند فرمایا کہ میرے ساتھ رہیں اور پھر دنیا کی محبت ہو، میرے ساتھ بھی رہے اور دنیا کی محبت ہو، یہ نہیں۔ تو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے ناراض ہو گئے، بلکہ اپنی ازواج مطہرات کے پاس 1 مہینہ نہ جانے کی قسم اٹھا لی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ساتھ ایک بالا خانہ تھا، اس میں منتقل ہو گئے، اپنی ازواج سے الگ ہو گئے۔ اب یہ بات مدینہ منورہ میں پھیل گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی، اور ایک مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ اب کوئی جرت بھی نہیں کر رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت مانگی، اجازت دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، جب اٹھے تو جسم مبارک پر وہ چٹائی کے نشانات تھے۔ عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب یہ دیکھیں کیسر و کسریٰ کے پاس کیا کچھ ہے، وہ اللہ کے دشمن ہیں، اور آپ کچھ چند چیزیں اور بھی گھر میں پڑی ہوئی ہیں بس کمرے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمر میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے؟ اور پھر ذرا مانوس کرنے کے لیے کہنے لگے، جی اللہ کے محبوب یہ عورتیں جو ہے نا مکہ میں ہمارے قابو میں تھی، مدینہ میں آ کے کچھ مدینہ کی عورتوں کو دیکھ کر ان کو بھی پر لگ گئے۔ اس طرح کی باتیں کر کے تھوڑا سا مانوس کیا، اور پھر اصل بات معلوم کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں تھی، اور پھر ساری بات ان کے سامنے رکھی۔ اب اسی طرح تقریباً 29 دن گزر گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ فرمایا کہ میرے محبوب یہ جو آپ کے ازواج مطہرات ہیں، ان کو آپ بلائیں اور انہیں اختیار دے دیں کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر اسی حالت میں رہنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخرت میں بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ لیکن فرمایا اگر آپ دنیا چاہتی ہو، دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی زندگی کو آپ پسند کرتی ہو تو پھر آ جاؤ،
میں تمہیں مال بھی دیتا ہوں اور اچھے طریقے سے میں تمہیں جدا کرتا ہوں، اپنی مرضی کی زندگی گزارو، لیکن پھر آخرت نہیں ملے گی۔ اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو الگ الگ بلا کے کہی۔ سب سے پہلے حضرت سیدہ عائشہ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ اس مسئلے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لیں، تو انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب میں آپ کے بارے میں کسی سے مشورہ نہیں کروں گا، میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں۔ اور پھر ہر ایک زوجہ مطہرہ نے یہی جواب دیا۔ جب یہی جواب دیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی بھی ختم کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آگے ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ میرے محبوب جب انہوں نے ہر حالت میں آپ کو اختیار کیا ہے تو پھر آئندہ آپ نے ان میں سے کسی کو جدا بھی نہیں کرنا۔ اسی صورت میں آگے آئے گا انسان، کسی کو طلاق بھی نہیں دینی، انہیں کو اپنے نکاح میں رکھنا ہے۔ اور پھر وہی ازواج مطہرات آپ علیہ السلام کے نکاح میں رہیں، اور دنیا سے جب ان کی وفات ہوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ تو یہ جو ہے نا وہ یہاں بیان فرمایا۔ تو اس کو جو ہے نا وہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں، ایلا۔ پھر جو ایلا ہے، ایک تو یہ کہ وہ 4 مہینے سے کم کی قسم اٹھا لے۔ مثلا ایک شخص قسم اٹھا لے جی میں 1 مہینہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، 2 مہینے نہیں جاؤں گا، 3 مہینے نہیں جاؤں گا، تو وہ اگر وقت سے پہلے چلا گیا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا قسم کا۔ 10 مسکین کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا پہنائے، اور یا یہ ہے کہ وہ 3 روزے رکھے گا۔ اور اگر وہ مدت پوری بھی کر لیتا ہے تو پھر کفارہ نہیں ہے، اور بیوی بھی جو ہے نا وہ متعلقہ طلاق نہیں ہوگی، جدا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ کی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، مطلب 10 مہینے، سال، یا مطلقاً کہتا ہے جی میں اپنی بیوی کے پاس قسم اٹھا لیتا ہے خدا کی قسم میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اب اس کے لیے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر وہ اپنی قسم توڑ لے، بیوی کے پاس چلا جائے اور کفارہ دے دے۔ اگر 4 مہینے پورے ہو جائیں اور وہ اپنے قسم کو نہ توڑے تو پھر بیوی الگ ہو جائے گی، ایک طلاق بائن ہو جائے گی اس کو، اور پھر انہیں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ طلاق بائن ہو جائے گی، زبانی طور پر رجوع نہیں کر سکتا۔ یہ زبانی طور پہ کہ جی میں رجوع کرتا ہوں، نہیں، یہ نہیں ہوگا، اس سے متعلقہ بائنہ، اور متعلقہ بائنہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو دوبارہ جو ہے نا وہ نکاح کیا جا سکتا ہے بغیر کسی بات کے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جو ہی 4 مہینے گزریں گے وہ الگ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ سال 2 سال کی قسم اٹھا لیتے تھے، پھر عورتوں کے پاس نہ آتے، پھر بیچاری وہ نہ شادی والی نہ طلاق والی، بڑا ظلم ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی خاتمہ فرما دیا، 4 مہینے تک ٹھیک ہے، اس سے پہلے رجوع کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بیوی جو ہے نا وہ جدا ہوگی، الگ ہوگی۔ اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دوسرے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں ان کے لیے انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ اس قسم کو توڑ دیں اور کفارہ دے دیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، کوئی بات نہیں۔ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ طلاق کا ارادہ رکھیں یعنی وہ اپنی قسم پہ قائم رہیں تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، پھر بیوی جو سے جدا ہوتی۔ تو یہ ہے مسئلہ ایلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج کیا تھا وہ صرف 1 مہینے کا تھا، اور پھر اور اس کو آیت تخییر بھی کہتے ہیں، اسی لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی حالت میں، اور دنیا چاہیے تو پھر آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے پاس ہی رہنا۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے لازواجک، اپنی بیویوں کو، ان کنتن، اگر تم، تردن الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتی ہو، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، اور اس کی زینت کو چاہتی ہو، دنیا چاہیے اور دنیا کی ٹیپ ٹاپ زیب و زینت وہ چاہیے، تو فتعالینا، آ جاؤ، امتعکنہ، میں تمہیں کچھ دے دوں،
وَأُسَرِّحْكُنَّ اور میں تمہیں رخصت کر دوں، جدا کر دوں، سراحً جمیلا اچھائی کے ساتھ رخصت کرنا، کہ میں تمہیں بڑا اچھے طریقے سے رخصت کر دوں گا، مال و متاع دے کر خوبصورتی کے ساتھ۔ لیکن فرمایا وَإِن كُنتُنَّ اور اگر تم تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اگر چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی حالت میں رہنا چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، یعنی آخرت چاہیے، دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے، یہاں کچھ ملے نہ ملے، آخرت کو چاہتی ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالیٰ نے اعدّ تیار کر رکھا ہے للمحصنات منکن تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجرا عظیما بہت بڑا اجر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکار ہیں نیکیاں کریں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تو بڑا اجر تیار کر رکھا ہے جنت میں۔ یا نساء النبی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بھی کچھ خاص احکامات نازل فرمائے ہیں اور باقاعدہ ان کو خطاب کیا ہے۔ یہ پہلا خطاب اس آیت مبارکہ میں، اس سورہ مبارکہ میں یعنی ازواج مطہرات کو مختلف مقامات پر خطاب بھی کیا گیا اور ان کے لیے مختلف احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سے یہ پہلا خطاب ہے۔ اصل میں چونکہ ازواج مطہرات ان کی نسبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر وہ پوری دنیا کی عورتوں سے بلند ترین تھیں، کیونکہ امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں تھیں۔ تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نمونہ ہے، اسی طرح بہت سارے مسائل میں ازواج مطہرات امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو جو آئیڈیل اور نمونہ ہے، اگر اس سے جو غلطی ہو تو اس کا اثر پھر جو بعد میں آنے والے سب پہ ہوتا ہے، اور ان کے پیچھے لگنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنا مقام بڑا ہوتا ہے یا جتنا قرب زیادہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، اس کی غلطی بھی چھوٹی بھی بڑی تصور ہوتی ہے، اس کی غلطی بھی اتنی زیادہ جو ہے نا وہ نوٹ کی جاتی ہے، اور اتنا زیادہ اس کی غلطی پہ ناراض ہوا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ ازواج مطہرات کو بہت بڑا مقام دیا تھا، اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نسبت، یار نبی پاک کی بیویاں ازواج النبی، یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی جو ہے نا وہ نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے خطاب بھی فرمایا، اور خطاب فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی برا کام اور بے حیائی والا کام، بد اخلاقی، بدکاری اور کوئی بھی ایسا کام، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی، کوئی بھی ایسا کام کہ جو شریعت میں جائز نہیں ہوگا، اگر وہ تم میں سے کوئی کرے گی تو اس کو اللہ ڈبل عذاب دے گا، دگنا عذاب ہو۔ وجہ کیا ہے؟ مقام بڑا ہے، اور جتنا مقام بڑا ہے اتنا کیا ہے؟ بڑے مقام کے لیے پھر انسان کو بڑا بننا پڑتا ہے، اور بڑا بن کے رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ تمہیں دگنا عذاب دیا جائے، اور فرمایا کہ یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے، تمہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں اور یہ نسبت ہمیں بچا جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو نسبت نہیں بچا سکی، کافرت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو نسبت نہیں بچا سکی۔ فرمایا کہ اگر تم صحیح رہو گی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری بھی رہو گی، دین پہ رہو گی، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے۔ لیکن اگر اس نسبت کا خیال نہ ہوا تو فرمایا ڈبل عذاب ہوا۔ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من یاتی جو بھی مرتکب ہوگی، من کنہ تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ کھلی بے حیائی کی، یضاعف لها العذاب ضعفین دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب کو دگنا کرنا، وکان ذالک اور یہ ہے علی اللہ اللہ پر یسیرا بہت ہی آسان، یہ اللہ تعالیٰ پر کیا جی بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔